بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ میں سماعت تھی الیکشن کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ہیں نئی تازی؟ الیکشن کرانے کا موڈ رکھتی ہے سپریم کورٹ یا؟ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر دو بحث جاری ہو گئی ہیں۔ کل مطلب آپ کہہ لیں کہ فرسٹ ٹائم تک تو ایک ہی بحث ہی نا کہ الیکشن جو پوسٹ پون کیا الیکشن کمیشن نے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی پیٹیشن تھی اور وہ سماعت بینچ یہ تھا سین۔ لیکن آپ شام کے وقت دیکھتے ہیں کہ جب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کا وہ تحریری تفصیلی فیصلہ آتا ہے سو موٹو، جو اس کل کی پٹیشن سے پہلے جس کے اوپر وہ سو موٹو لیا تھا چیف جسٹس صاحب نے، تو وہ بڑا ایک ہنگامہ خیز قسم کا تحریری فیصلہ تھا، تو اس نے رخ پلٹ دیا۔ اب دو بحث ہو گئی اور یہ بحث آج سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑی نمایاں رہی ہے۔ ایک جیسے ہی مطلب آغاز ہوتا ہے اس ٹائم بھی جسٹس جمال مندوخیل اور چیف جسٹس صاحب جو ہے نا، چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آپ نے انہوں نے کہا جی یہ ہماری آپس کی وہ تھی، یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے کہ وہ اس فیصلے کی ریشو کیا تھی سارا، تو ساتھ ہی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے کلیئرنس دی ہے تو آپ کا شکریہ۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ تیر نگل جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آیا کرتا، وہ تیر نگل گیا۔ اس کے اندر دو چیزیں بڑی معنی خیز تھی، ایک ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے، ایک موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے۔ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے وہی تحریری بات کی ہے جو آپ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ججز اتنے کمزور ہیں کہ یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور وہ اس سے متاثر ہو کر وہ سو موٹو بھی لیتے ہیں اور فیصلے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو اب موجودہ جو عدلیہ کے ججز ہیں انہوں نے تو ریٹن لکھ کے دے دیا ہے کہ ثاقب نثار صاحب ایسا کرتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ جی وہ یوٹیوب دیکھتے تھے سو موٹو آ جاتا تھا، وہ کسی کی کوئی فیس بک پوسٹ دیکھتے تھے سو موٹو آ جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی سو موٹو کا جو اختیار ہے اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اچھا کہ یہ اختیارات جو ہے نا اس کا مطلب استعمال اور یہ ساری چیز۔ اچھا، پھر اب یہ بھی ایک واضح ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک بڑی گروپنگ نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف چیف جسٹس پلڑا، اب جو بینچ بنتا ہے انہوں نے بینچ بنانے کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا کہ جی بینچ بنا، لیکن ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے چیف جسٹس کو کہ وہ جو بینچ تشکیل دے، یہ ان کا اختیار ہے، لیکن اس اختیار کو پارلیمنٹ وہ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اور اس ججز کا بھی اشارہ پارلیمنٹ کی طرف ہے کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر نظر ثانی کرے۔ اب جو بھی بینچ بنتا ہے، ایون کہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اور جیسے ان کے اوپر بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشن لگ رہے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں، ویسے تو مورالی ان کو چاہیے کہ یہ خود ہی اس سے الگ ہو جائیں، لیکن میرے خیال میں وہ جو جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ میچ ہے، تو ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس کی ٹیم ہے، دوسری طرف جو ان کے مخالف غیر وہ اس کی خیال ہے، تو یہ صورتحال تو ایک تو یہ بڑی وہ تھی۔ اور اسی بات پر اٹارنی جنرل نے آج، کیونکہ ان کی بھی پہلی انٹری تھی، آج ہی ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، تو انہوں نے آتے ہی وہی کیا کہ جی یہ تو کیس بنتے ہی نہیں، سماعت ہی نہیں بنتی، کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرایا تھا، تو یہ وہ حکم نامہ آتے ہی نہیں ہے، اس میں تو خود صدر صاحب جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں، مطلب ورڈکٹ ہوتی ہے ان کے اوپر، لگتا ہے یہ توہین عدالت بھی، تو انہوں نے کیونکہ ایک حکم تھا ہی نہیں تو انہوں نے کیوں تاریخ دے دی ہے، یہ چیز تھی۔ اور اب یہ آگے چل کے اب دیکھو کل کیا وہ آتی ہے صورتحال۔ اب تک کی صورتحال میں جو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے جو ریمارکس آ رہے ہیں تو وہ کوئی اور اشارہ دے رہے ہیں، اور جو جسٹس اعجاز الاحسن اور چیف جسٹس کے وہ آ رہے ہیں ریمارکس، تو وہ یہ آ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کہے گی کہ ہمارے فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا جائے، یہ ریمارکس تک کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں اب تو کیونکہ ابھی تک کیس ہے پینڈنگ ہے، ہم اس کے اوپر زیادہ وہ فیصلہ تو وہی ہونا جو چیف جسٹس کہیں گے۔ ہاں جی، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اب وہ والی شاید صورتحال نہیں رہی جس طرح عمران خان نے کورٹس کو بلڈوز کیا نا۔ اب یہ ابھی اب کا جوائنٹ سیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس کے اندر بھی اس کے اوپر ٹاک شروع ہو گئی ہے، جو جسٹس منصور علی شاہ اور جمال مندوخیل کے اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑی کھل کے سپیچ کی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ جو سید نوید قمر صاحب ہے، انہوں نے بھی اسی کے اوپر انہوں نے کہا جی باقی ایشوز کو چھوڑے، پہلے اس کے اوپر بحث کرو، یہ جو
ججز کا معاملہ ہے. تو لگتا یہ ہے کہ پھر پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ججز جو ہے نا وہ ماورا نہیں ہے. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ عموماً حکومت کا موڈ بتاتی ہیں. ہاں جی. پھر مفتی اسد صاحب نے کل جس طرح کھل کے کہا جی کہ اگر آرمی چیف طلب ہو سکتا ہے تو پھر عدلیہ کے ججز بھی طلب ہو سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ اب حکومتی رخ بتلا رہا ہے کہ اگر کوئی مزید ڈائریکشنز آتی ہیں الیکشن کے حوالے سے. نہیں تو یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو وزیر اعظم پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے. تو وزیر اعظم پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے نا، کیونکہ دیکھا جائے تو تمام ادارے انڈر تو وزیر اعظم کے ہی ہوتے ہیں. تو ابھی تو براہ راست عدالت نے وزیر اعظم کو مخاطب نہیں کیا، لیکن یہ بھی تو امکان ہے کہ کل کو پھر وہ وزیر اعظم کو بھی نوٹس جاری کر دیں. نہیں ابھی دیکھیں ریاست کا جو فیس ہے نا وہ اٹارنی جنرل ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو وزیر اعظم کا تو موقف ہی نہیں آیا، ابھی تو وہ اس کا فریق ہی نہیں نا، فریق نہیں ہے. ہاں جی. لیکن کیا پتہ عدالت اب اس وقت جو عدالت کی سنوائی ہے نا اس کا فرق یہ ہے کہ وہ اس وقت صرف چل رہی ہے الیکشن کمیشن اور صدر کے اختیارات پر. اچھا. اب یہ بحث نہیں ہو رہی یہ الیکشن، اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی جو صدر نے ڈیٹ دی ہے کیا الیکشن کمیشن اس کو چینج کر سکتا ہے یا نہیں. زیادہ جو پوائنٹ جس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے. اچھا. ہاں جی. کہ یہ صدر کیا مطلب جو صدر ڈیٹ اگر اناؤنس کرتا ہے الیکشن کی تو کیا اس کو الیکشن کمیشن ریورس کر سکتا ہے یا اس کو معطل کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر اب وہ بحث ہو رہی ہے. اچھا جسٹس جمال مندوخیل نے ایک اور بھی بڑا وہ دلچسپ وہ ہے ریمارکس میں کہا جی پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص کی خواہش کے اوپر اسمبلیاں ڈیزالو بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. اچھا. ہاں جی. تو یہ اب نقطہ اٹھانے کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے پہلے بھی یہی نقطہ اٹھایا تھا جب یہ انہوں نے اچھا پھر یہ بھی کہا کہ ہم بینچ سے الگ نہیں ہوئے تھے جب جو سو موٹو کی وہ ہو رہی تھی. انہوں نے اس ٹائم بھی یہی نقطہ اٹھایا تھا. کہا جی یہ قابل سماعت نہیں ہے کیونکہ پہلے تو اس بات کو دیکھنا ہے کہ ایک شخص جو اس اسمبلی کا ممبر نہیں ہے تو وہ کس طرح مطلب وہ کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر بھی بحث ہونی چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ بھی بحث کرے. جیسے ہاں جی اب دیکھا جائے گا کہ پارلیمنٹ کے اس سے کیا مطلب نکلتی ہے صورتحال پارلیمنٹ میں کیونکہ اجلاس آلریڈی جاری ہے. اچھا اس جوائنٹ سیشن کی اور کل کی اسپیچ اور اس کے پیچھے ساری اب ایک بات نظر آ رہی ہے کہ بڑی پارٹیز الیکشن کے لیے کچھ ریڈی تھی پھر چھوٹی پارٹیوں نے کوسچن مارک لگایا تھا جس میں ایم کیو ایم اور اے این پی اور آپ کہہ لیں کہ جو بلوچستان کے بنے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح اس ویو میں تو چلو بڑی پارٹی تو کسی طریقے سے الیکشن لڑیں تو ہم کس طرح جائیں گے. ہم جو آپ کے ساتھ کولیشن میں بیٹھے ہیں اتحادی ہیں پی ڈی ایم میں تو ہمارے لیے تو سپیس ہی نہیں ہے الیکشن لڑنے کی. اچھا. ہاں جی. اصل مین بنیادی وجہ وہ بھی ہے. تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا موڈ تو لگ رہا ہے الیکشن نہ کروانے کا. اگر بالفرض سپریم کورٹ فیصلہ دے بھی دے تو پھر بھی گورنمنٹ کے پاس کیا جواز بچتا ہے. ایک تو میں شاید اس میں کیونکہ ہماری اتنی قانونی وہ کہنے کے ایکسپرٹیز نہیں ہے لیکن ایک چیز کا میں کہتا کہ ابھی یہ 5 رکنی بینچ ہیں اس میں 3 ججز وہ ہیں جن کے اوپر آلریڈی گورنمنٹ بھی اعتراض اٹھا چکی ہوتی ہے اور پبلک کے اندر بھی ان کے بارے میں. تو پھر یہ جائے گا لارجر بینچ اور فل بینچ کی طرف بھی اپیل کی اس میں. اور دوسرا اب ادارے درمیان میں آئیں گے سیکورٹی ادارے بھی آئیں گے جنہوں نے سیکورٹی پرووائڈ. اب الیکشن کمیشن ابھی تک الیکشن کمیشن نے موقف نہیں دیا. ابھی اٹارنی جنرل اور پی ٹی آئی کے وکیل نے دیا ہے. اب جب الیکشن کمیشن روسٹر پہ آئے گا تو وہ بھی بتلائے گا نا کہ میں الیکشن کرانے کی صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں. اچھا ابھی الیکشن کمیشن کی بھی پیشی نہیں ہوئی ہے. ابھی وہ بھی مطلب یہ سماعت چلے گی. اچھا پھر اب اس ڈیٹ کو نہیں ہو سکتے الیکشن 30 اپریل کو نہیں ہو سکتے. اب تو نہیں ہو سکتے. ہاں اب پھر یہ ایک آئینی کوشچن کھڑا ہو جائے گا سپریم کورٹ میں کہ اگر 30 اپریل کو نہیں ہو سکتے تو 30 اپریل بھی تو 90 دن نہیں شمار ہو. ہاں مطلب اب اس حوالے سے اٹارنی جنرل کی تیاری لگ رہی ہے. اچھا کہ اگر بات ہوئی ہے 90 روز کی تو 90 روز کو تو پہلے ہی نہیں ہو رہے. تو پھر اٹارنی جنرل یعنی عدالت کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہاں جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 90 روز کی بات پر آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے اس بات کرنی ہے 90 روز میں
تو پھر 90 روز میں تو پہلے نہیں ہے الیکشن تو پہلے بھی ڈیلے ہو گئی ہے. اگر پہلے اس کے اوپر نہیں ہوا، چارج نہیں ہوا، آئین نہیں ٹوٹا، تو پھر آئین اکتوبر تک بھی نہیں ٹوٹتا. آئین کے بارے میں اب جا کر نا مزید دلچسپ گفتگو ہوگی اٹارنی جنرل کی. مزید میرے خیال میں روزانہ اس طرح نہیں ہوگا کہ سماعت ملتوی کل تک نہیں، روزانہ تک. ہاں جی 2-4 دن یہ لگتا ہے کہ اب گیم آگے جائے گی، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا پورا زور ہے، اور مجھے وہاں سے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں سے بھی پورا زور ہے کہ یہیں پر. ہاں یہ ہے کہ اب ایک اور ڈائریکشن آ سکتی ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی بیٹھ کر فیصلہ کریں. لیکن اس کا تو آج وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کمیٹی مطلب پارلیمانی کمیٹی تشکیل پا سکتی ہے. وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے نا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو وہ کریں. تو وہ پارلیمنٹ کے اندر تو ہے نہیں، سینٹ میں ہے. ہاں جی سینٹ، ہاں جی. لیکن قومی اسمبلی میں بھی ابھی ان کے ریزائن تو وہ ہوئے پڑے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے اوپر سٹے ہے. ریزینیشن تو نہیں ہوئے ایکسیپٹ. نہیں، وہ تو اب ایکسیپٹ ہو گئے تھے، لیکن پھر سپریم کورٹ میں وہی کہہ رہا نا کہ اس کے اوپر سٹے ہے نا. تو ان کی، کیونکہ اسی لیے تو ضمنی الیکشن کو بھی وہ کیا گیا تھا، پوسٹ پون کیا گیا تھا.